اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ صلوات زیارت وارثہ کے عنوان سے ہم نے اس عشرہ مجالس کو شروع کیا۔ کل سلسلے سے متعلق جو ہم نے پہلی مجلس میں زیارت کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کے ثواب سے متعلق کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آج اس پہلے جملے کی تشریح کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سلام ہو میرے جد آپ پر، السلام علیکہ وارثہ آدم صفوۃ اللہ، اے آدم کی صفوت کے وارث یا اے وارث آدم۔ کس چیز میں؟ وہ آدم صفی اللہ ہیں، ان کی اس صفوت کے وارث آپ ہیں، حسین آپ پہ سلام ہو۔ جناب سید الشہداء سے مخاطب ہیں آپ کے پوتے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور امام سنداس سے مخاطب ہو کے امام کو سلام کر رہے ہیں کہ آپ وارث ہیں۔ ہم نے کل بنیادی طور پہ عرض کیا تھا کہ وارث جہاں پہ بھی ہوگا وہاں میراث ہوگی، اور سید الشہداء کو سارے انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ جناب سید الشہداء انبیاء کے وارث ہیں۔ کن کن چیزوں میں وارث ہیں؟ اب وہ اس زیارت میں جناب امام ششم علیہ السلام گنوا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں میں کن کن انبیاء کے وارث ہیں۔ ابھی تک مجمع آ رہا ہے کیونکہ ظاہراً آج ہم نے جلدی شروع کر دیا ہے، گزشتہ کل کے ٹائم سے بھی شاید 10 منٹ پہلے، اور آج کے جو ٹائم تھا 8:40 سے بھی پہلے انشاءاللہ کوشش کریں سب لوگ 8:40 سے پہلے پہنچ جائیں، تاکہ پھر ہم انشاءاللہ سر وقت بیٹھ کے 1 گھنٹہ کم از کم مطالب پیش کر سکیں۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے یہاں پہ سلام کیا۔ سلام وہی بتا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ صرف معصوم جانتا ہے معصوم کا مقام کیا ہے، کیونکہ وہ اس درجے پہ ہے جس درجے پہ دوسرا معصوم ہے۔ عصمت کے درجے کو صرف معصوم ہی بتا سکتا ہے۔ علم لدنی کے وہی مالک ہیں، حجت خدا بھی وہ دونوں ہیں۔ اب امام صادق علیہ السلام وہ تمام صفات رکھتے ہیں، وہ تمام عہدے رکھتے ہیں جو سید الشہداء کے پاس ہیں۔ اب وہ ان عہدوں کے ساتھ امام کی بارگاہ میں آ کے سلام کر رہے ہیں، تو اب اندازہ لگائیں کہ سید الشہداء کا مقام کیا ہے کہ دوسرے امام آ کے انہیں اس طرح سلام کرتے ہیں۔ اب امام آ کے انہیں سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام۔ آداب زیارت میں درج کیا گیا ہے کہ مستحب یہ ہے جب انسان سلام پڑھے، بہتر یہ ہے پیغمبر اسلام اور ائمہ علیہ السلام کو جب سلام پڑھے تو امام اس طرح سے سلام پڑھتے تھے کہ امام کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے پھر سلام پڑھتے تھے۔ اب ہمارے ہاں واجب نہیں ہے کہ انسان کھڑے ہو کے زیارت پڑھے، لیکن امام کی روش یہ ہے کہ کھڑے ہو کے زیارت پڑھے۔
کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی مریض ہو سکتا ہے، کوئی بزرگی کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی زیارت سے محروم نہ رہے، زیارت پھر بھی پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں کیوں کھڑا ہونا بہتر ہے، کھڑے ہو کے زیارت پڑھنا کیوں مستحب ہے؟ اسلام نام ہے ادب و آداب کا، اور زیارت ادب و آداب کی معراج کا نام ہے۔ جب انسان امام معصوم کی زیارت بجا لائے تو اس انداز سے امام کی زیارت پڑھے کہ محسوس ہو یہ ادب کرنا جانتا، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان سلام کرے امام معصوم کو تو پھر انسان کھڑا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ روک کے جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ جناب حبیب بن مظاہر کون ہیں، کہ جو صحابی رسول بھی ہیں، اصحاب امیر المومنین میں ہیں، امام حسن حسین دونوں کے اصحاب میں ہیں، شہداء کربلا میں ہیں، اور جناب سید الشہداء نے خود خط لکھ کے انہیں بلایا۔ جب خط ان تک پہنچا تو وہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، اس وقت طعام تناول فرما رہے تھے، اور امام کی حدیث یہ ہے کہ جب کھانے رزق الہی پہ بیٹھے ہو تو پھر کسی کی بھی تعظیم میں کھڑے مت ہو، حتیٰ ماں باپ بھی اگر دسترخوان پہ آ جائیں تو بیٹھے رہو، سوائے امام معصوم کے۔ بس امام معصوم کے، نبی اور امام کے لیے انسان کھانے پہ رزق پہ اگر کھڑا ہو تو صرف نبی اور امام کے لیے۔ حتیٰ والدین کا احترام ساقط ہو جاتا جب انسان دسترخوان پہ بیٹھا ہو۔ جناب حبیب نے پہلا لقمہ اٹھایا تھا جب جناب سید الشہداء کی طرف سے ایک آدمی پیغام لے کے آیا، اور اس نے دروازے پہ دستک دے کے جیسی دستک سنی نا جناب حبیب نے تو فوراً کہا من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ تو فوراً آواز ہے انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لانے والا ہوں۔ تو جناب حبیب نے بھی کیونکہ لقمہ اٹھا لیا تھا اس لیے کھڑے نہیں ہو رہے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے سوال کیا کون آیا، لیکن جیسے ہی اس آواز کو سنا کہ انا برید الحسین تو فوراً کہا کہ پروردگارہ یہ تیرا رزق ہے اور وہ تیرے حجت کا پیغام لایا۔ فوراً اس لقمے کو دوبارہ دسترخوان پہ رکھا اور ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے، اور دروازے پہ پہنچتے ہی کہا کہ کیا کہا میرے مولا نے؟ کہا کہ آپ کے لیے خط دیا۔ اس خط کو فوراً ہاتھ میں لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، کہا کیونکہ یہ حجت خدا کا خط ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ تو عزیزان گرامی احترام کتنا واجب ہے۔ اب سید الشہداء کی زیارت کے لیے جناب امام صادق اسلام اس انداز سے فرما رہے ہیں کہ جب آپ سلام کے لیے آئیں تو پھر تعظیماً کھڑے ہو جائیں، جس طرح خود امام بھی کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے تھے۔ کھڑے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں، اور جناب صفوان نے ان الفاظ کو لکھا، اور پہلا جملہ السلام علیکہ یا وارث آدمہ صفوت اللہ۔ میں اس لیے یہ کچھ تمہیداً جملے پیش کر رہا ہوں تاکہ جب لوگ پہنچ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے زیادہ مجلس کی چیزیں چھوٹ نہ جائیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ کوئی میری زیارت کے لیے آئے تو مجھے زندہ سمجھتے ہوئے میری زیارت کے لیے آئے، زندہ سمجھتے ہوئے۔ من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، کوئی مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد میری زیارت کے لیے آیا بالکل ایسا ہے جیسا زندگی میں میری زیارت کے لیے آیا ہو۔ یہ شیعہ سنی تمام علماء نے متفق طور پہ لکھی ہے اس حدیث کو، سب نے قبول کیا، سب نے اتفاق کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی میری زیارت ایسے جیسے زندگی میں، یعنی میرا مرنا تمہارے مرنے کی طرح سے نہیں ہے، میری موت تمہاری موت کی طرح سے نہیں ہے۔ توجہ اس جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، پیغمبر فرماتے ہیں میری موت تمہاری موت کی طرح سے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دو افراد جنگ میں جاتے ہیں، ایک کلمہ گو ہے اور دوسرا کافر ہے، دونوں مر جاتے ہیں، دونوں میدان جنگ کے اندر لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں، ایک شہید ہے اور دوسرا مردہ ہے، ایک شہید ہے دوسرا مردہ ہے۔ جو کافر تھا وہ مر گیا، ختم ہو گیا، لیکن اگر کوئی کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، اہل بیت کا ماننے والا تھا، وہ مر گیا، وہ شہید ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، گمان بھی مت کرنا ان لوگوں کو جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ دیکھیں زندگی کی علامت کھانا پینا ہے، اللہ کہتا ہے صرف زندہ نہیں ہے، یہ مت گمان کرنا کہ میں مجازن کہہ رہا ہوں زندہ، عند ربہم یرزقون، رزق پاتے ہیں، یعنی ایسے زندہ ہیں جیسے تم کھاتے پیتے زندہ ہو، ولیکن لا تشعرون، بس تم شعور نہیں رکھتے وہ کیسے زندہ، ولیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے ہو، یعنی عزیزان گرامی یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے تم شعور نہیں رکھتے ہو، وہ زندہ ہیں۔ عزیزان گرامی، جس رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد مردہ مردہ نہیں رہتا،
وہ زندہ ہے. اور پیغمبر نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا. اگر میں پہنچا پا رہا ہوں عزیزان کرام. اب یہ جناب ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محمد و آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، تو وہ شہید مرتا. اب حدیث بہت طولانی ہے، اس میں 10 سے زیادہ جملے ہیں اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، وہ شہید ہے، اور شہید زندہ ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے سے مردہ مردہ نہیں رہتا، زندہ رہتا. تو آیا حبیب خدا کو کبھی مردہ کہا جا سکتا ہے؟ پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. تو اب انسان مردہ نہیں ہوتا اگر وہ آل محمد کی ولا رکھتا ہو. جو ان کی محبت میں مرتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا. تو آیا محمد و آل محمد کو مردہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، ان کو کبھی مردہ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے معصوم فرماتے ہیں، پیغمبر کی جس حدیث کو میں نے شروع کیا تھا اس کو تکمیل تک پہنچاؤں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں مردہ سمجھتے ہوئے ہماری زیارت مت کرنا. اور معصوم فرماتے ہیں جو ہمیں مردہ سمجھتے ہوئے ہماری زیارت کرے اس کی زیارت ہی قبول نہیں ہے. جب آؤ ہماری زیارت کے لیے ہمیں زندہ سمجھتے ہوئے ہماری زیارت کرو. وہ زندہ ہیں، موجود ہیں. میں گواہی دیتا ہوں. اب آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ امام علیہ السلام کی زیارت میں جب جائیں نا مشہد مقدس میں تو وہاں کچھ جملے کہتے ہیں، اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی. امام سے آپ مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک تسمع کلامی، میں گواہی دیتا ہوں. عزیزان گرامی، گواہی وہاں دی جاتی ہے جہاں پہ مشاہدہ ہو، جہاں شہود ہو. اگر شہود نہ ہو تو گواہی نہیں دی جا سکتی. میں آگے جب جملے آئیں گے تو اور زیادہ وضاحت کروں گا. لیکن عزیزان گرامی، انسان گواہی دے رہا. اب یہاں پہ امام کے آپ بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. وَتَرُدُّ سلامی، آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ میرے گناہ ہیں جن کی وجہ سے میں نہ دیکھ پا رہا ہوں نہ سن پا رہا. اب یہ جملے کہتے ہیں آپ امام رضا علیہ السلام سے. عزیزان گرامی، یہ آپ جملے ادا کر رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں. معصوم فرماتے ہیں جو امام معصوم کی زیارت کرے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مردہ ہے، اس کی زیارت ہی قبول نہیں ہے. اس کی زیارت صرف قبول ہے جو امام کو زندہ سمجھتے ہوئے جائے. تو عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک اور جملے کو روک کے پیش کروں گا کہ جب 8ویں امام علیہ السلام کی، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ان کی زندگی میں، ظاہری زندگی کے اندر جب 2 افراد ان کی زیارت کے لیے گئے تو فوراً دونوں نے جا کے کہا کہ مولا ہم آپ کی زیارت کے لیے آئیں، بتائیے ہماری نماز قصر ہے یا تمام ہے؟ نماز ہم ظہر عصر کی اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے یا 4 رکعت پڑھیں گے؟ تو امام نے دونوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہاری نماز قصر ہے اور اس کی تمام ہے. ایک سے کہا قصر ہے، دوسرے سے کہا نماز تمام ہے. تو جس سے کہا نا کہ نماز تمام ہے وہ فوراً بھڑک کے بولنے لگا، کہا کہ مولا ہم ایک ہی بستی سے آئے ہیں، ایک ہی ساتھ چلے تھے، جتنی دیر یہ رکے گا یہاں پہ اتنی ہی دیر خراسان میں رکوں گا، لیکن اس کی نماز کو آپ کہہ رہے ہیں قصر ہے اور میری تمام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی قصر اور میری تمام ہو؟ امام نے کہا سن، قصر نماز کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ سفر مباح ہو. توجہ کی جگہ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا کہ سفر میں اگر انسان جب جاتا ہے نماز قصر تب ہوتی ہے جب انسان کا سفر مباح ہو، جائز ہو. کہ اس کی نماز اس لیے قصر ہے کہ اس کا سفر جائز تھا اور تیری نماز اس لیے تمام ہے کیونکہ تیرا سفر جائز نہیں تھا. کیسے میرا سفر جائز نہیں ہے؟ یہ اور میں دونوں آپ سے ملنے آئے. امام نے کہا نہیں، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ یہ مجھ سے ملنے آیا ہے، تو مامون سے ملنے آیا ہے. یہ مجھ سے ملنے آیا ہے، تو میرے قاتل سے، میرے دشمن سے ملنے آیا ہے. کہ جو ہماری زیارت کے لیے آتا ہے اس کا سفر جائز ہے، جو ہمارے دشمن سے ملنے کے لیے آتا ہے اس کا سفر حرام ہے. جو قاتل سے ملنے آیا اس کا سفر جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا سفر جائز نہیں ہے، تیرا سفر گناہ کا سفر ہے. کہ میں آپ سے ملنے آیا. امام نے کہا تو ضمناً مجھ سے مل رہا.
جب اصلاً مجھ سے ملنے کے لیے آئے تب تیرا سفر جائز ہے. اب اس کی باریکیوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن 4 مقامات پہ انسان 10 دن نہ بھی رکے تب بھی انسان کو اختیار ہے کہ نماز پوری پڑھے یا تمام ان میں سے ایک سید الشہداء کی بارگاہ، کہ جہاں اللہ نے ایک اپنے لیے 40 پہ انشاءاللہ پیش کروں گا. اگر انشاءاللہ یہ تفصیل سے یاد رہا تو ان مسائل کو 40 کی مجلس شب نہیں 40 پہ تو یہاں نہیں، میں تو پہلے عشرے میں ہوں، تو انشاءاللہ آخری مجالس میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس کو تفصیل سے پیش کر دوں گا. انشاءاللہ مجھے یاد دہانی کرا دے گا کوئی آدمی کہ 1-2 دن میں انشاءاللہ اس کو پیش کروں. عزیزان گرامی، السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام ہو. اب یہ میں نے ساری تمہید باندھ کے بعد یہاں تک پہنچائی ہے تاکہ یہ جملہ ضائع نہ ہو کہ اے السلام علیکم وارث آدم. امام یہی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن نہیں، کافی نہیں تھا، کیونکہ امام بہتر جانتے ہیں. آئیے ذرا غور کیجیے گا. اے آدم کے وارث آپ پہ سلام ہو. امام کہتے ہیں نہیں، آدم کے وارث نہیں ہے. اب کون سا لقب پیش کر رہے ہیں؟ آدم صفوت اللہ. کس آدم کے وارث؟ صفوت اللہ، جو اللہ کا صفی ہے، جس کے پاس اللہ کی صفوت ہے، جس کے پاس اللہ کی صفوت ہے. اے آدم کے وارث جو اللہ کا صفی ہے. آئیں ذرا میں صفی کے معنی پیش کر دوں، پھر تھوڑی سی اور تشریح کروں گا. اے آدم کی صفوت کے وارث. صفوت کیسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ جب دودھ کے اوپر بالائی آ جاتی ہے اس بالائی کو صفوت کہا جاتا ہے. یہ دودھ کی صفوت ہے، جسے آپ لوگ انگریزی میں کریم بھی کہتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ معاشرے کی سب سے کریم ہے. عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوقات میں جب زمین پہ اپنا نمائندہ بھیجنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں، اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں. اور کہا وہ آدم ہے. سارے ملائکہ نے کہا کہ پروردگارہ ہم میں سے کسی کو بھیج دیتا. تو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهُ، اللہ نے جناب آدم کو کچھ اسماء سکھائے. اللہ نے اسماء سکھائے. سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. اللہ نے کچھ اسماء سکھائے جناب آدم کو، اور پھر کہا کہ اب بتاؤ میں نے آدم کو کیا سکھایا ہے؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمارے پاس وہ علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، وہ علم نہیں ہے جو تو نے ہمیں نہیں سکھایا. اب اگر اللہ نے صرف جناب آدم کو سکھایا تھا اور فرشتوں سے بھی سوال کر رہا تھا تو پھر یہ عدالت نہیں ہے. اللہ نے جناب آدم کو سکھایا لیکن چھپا کے نہیں سکھایا تھا. سارے فرشتے سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے. سارے فرشتوں کے سامنے جناب آدم کو کچھ اسماء سکھائے. ان میں سیکھنے کی صلاحیت تھی، انہوں نے سارے اسماء سیکھ لیے. اللہ نے کہا بتاؤ میں نے آدم کو کیا سکھایا ہے؟ کہا پروردگارہ تو نے جو ہمیں سکھایا ہے، ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جس طرح سے تعلیم و تعلم آدم میں پایا جاتا ہے. کہ اسی لیے وہ جو سیکھنے کی صلاحیت آدم میں ہے اسے میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. توجہ ہو عزیزان گرامی. اصول کافی کی روایت ہے کہ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اسماء جو اللہ نے آدم کو جناب آدم کو سکھائے کہ اسماء اعظم تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهُ، اللہ نے وہ جو اسماء تمام انبیاء کو سکھائے سب سے زیادہ جناب آدم کو سکھائے. توجہ کیجئے گا، اصول کافی کی روایت کو پیش کر رہا ہوں. بحار الانوار میں بھی ہے، حق الیقین میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے جسے پیش کر رہا ہوں ذمہ داری سے. اب امام فرماتے ہیں 5ویں امام باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں وعجل فرجہ. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسماء سکھائے. اسماء اعظم سب سے اللہ کے جو بڑے اسم ہیں اسماء اعظم کا کل اسماء اعظم 73 ہیں. کل اسماء اعظم 73 ہیں، 73 ہیں. امام فرماتے ہیں ہر نبی اور وصی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ معجزات دکھاتے ہیں. کہ آصف ابن برقیہ کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا. کون ہے جناب آصف ابن برقیہ؟ جناب سلیمان کے وصی جو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے کے آئے تھے. کہا صرف ایک اسم اعظم تھا. ذہن میں ہے نا واقعہ جناب سلیمان نے جب خود سے پوچھا تھا کہ بھئی کہاں تھے تم؟ کہا میں قریب کی ایک بستی میں گیا تھا، وہاں خاتون کی بلقیس کی حکومت ہے. کہا کہ فوراً میں چاہتا ہوں کہ اس کے کوئی تخت کو لے آئے. تو قال افریت من الجن، جنوں میں سے افریت نے کہا کہ میں جا کے تخت اٹھا کے لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. تو سب کے ذہنوں میں واقعہ ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا تھا. تو جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت دیر ہے، یہ بہت دیر ہے، اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے جاؤں تو تخت لے کے آئے. اس سے پہلے کوئی میرے سامنے اس تخت کو لے کے آئے گا. تو قال من عنده علم من الکتاب،
اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، قبل ان یرتد طرف عینک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں میں وہ تخت لے آؤں گا، وہ تخت میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ ہاں تخت لے آ۔ اب یہاں پہ پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیا جناب سلیمان نبی تھے، اس تخت کو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے خود نہیں لا سکتے تھے؟ کہا بے شک لا سکتے تھے۔ کہا پھر اپنے وصی سے کیوں کہا، جناب آصف سے کیوں کہا؟ کہا وہ چاہتے تھے کہ ان کے وصی کا مقام ان کی امت پہ واضح ہو جائے، ان کی امت پہ روشن ہو جائے ان کا وصی کون ہے، اس لیے انہوں نے اپنے وصی سے کہا کہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے وہ تخت لا کے دکھا۔ اب یہاں پہ روک ایک جملے کو کہہ رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، من تبعیدیہ ہے، من عندہ علم من الکتاب، یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں جس جملے کے لیے، اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا عزیزان گرامی۔ تو امام فرماتے ہیں من تبعیدیہ ہے، کتاب کا کچھ علم تھا، کہ 73 اسماء اعظم ہیں، صرف ایک اسم اعظم تھا جناب آصف کے پاس، ایک اسم اعظم تھا جس کی وجہ سے وہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آئے۔ کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کے پاس صرف 2 اسم اعظم تھے۔ جناب موسیٰ ہاتھ ید بیضا تھا، عصا اژدہا میں بدل جاتا تھا، صرف 4 اسماء اعظم تھے۔ جناب ابراہیم خلیل خدا تھے، ان کے پاس 8 اسماء اعظم تھے۔ جناب نوح کے پاس 14 اسم اعظم تھے۔ کہ جناب آدم کے پاس سب سے زیادہ اسم اعظم تھے، 25 اسماء اعظم تھے۔ کہ ہم اہل بیت کے پاس ان 73 میں سے 72 اسماء اعظم ہیں۔ کہ وہ جو ایک اللہ نے ہمیں نہیں دیا، اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ کہ 73 میں سے 72 اسماء اعظم ہمارے پاس ہیں۔ عزیزان گرامی، کا امام معصوم فرماتے ہیں اللہ نے جناب آدم کو سب سے زیادہ انبیاء میں اسماء اعظم دیے تھے، اس لیے کہا یہ صفی اللہ ہے۔ توجہ کہ اس لیے آدم صفی اللہ ہے، اللہ کی صفوت ہے عزیزان گرامی، یعنی سب میں برگزیدہ ہے، چنا ہوا ہے، چوزن ہے، اللہ نے انہیں انتخاب کیا۔ اب امام صادق جب زیارت پڑھتے ہیں سید الشہداء کی تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام۔ اور فرمایا آپ نے آپ نے غور فرمایا عزیزان گرامی کہ جناب آدم صفوت کے وارث ہیں، اللہ کے صفی ہیں۔ اب جناب سید الشہداء جناب آدم کی اس صفت میں جسے صفی کہا جاتا ہے، صفوت کہا جاتا ہے، اس صفوت کے وارث کا نام حسین ہے، اس صفوت کے وارث کا نام حسین ہے عزیزان گرامی۔ اب تو کوئی ہے نہ حسین ایسا کہ جسے آدم بھی سلام کر کے کہے فخر آدم آپ پہ سلام۔ اب سوچئے حسین ابن علی کون ہے کہ جو جناب آدم کی صفوت کے وارث ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ وارث میراث سے افضل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی اب سوچئے کہ کوئی ایسا اہل ہو کہ جو اس صفوت کا وارث بنے، اور کیسے وارث بنے؟ کیونکہ سید الشہداء نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں میدان کربلا میں جو کسی اور نبی اور وصی نے پیش نہیں کی ہیں، جس کی وجہ سے جناب سید الشہداء جناب آدم کی صفوت کے وارث بنے۔ اب یہاں پہ میں صرف علم سے متعلق میں نے شروع کیا ہے، اس حدیث کو مکمل کر دوں اور پھر میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ توجہ تو ہے اب تک میرے ساتھ مجمع کی؟ عزیزان گرامی، اس حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ جناب آدم کے پاس علم دوسرے انبیاء سے زیادہ تھا، اور رسول خدا اور ان کی آل کے پاس 73 میں سے 72 اسماء اعظم، 73 میں سے 72۔ عزیزان گرامی اب سنیں ذرا اس روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کہا کہ یا علی، اللہ نے اتنی قرآن میں آپ کی شان میں آیات نازل کی ہیں۔ امام المشککین فخر الدین رازی نے لکھا کہ 360 آیات قرآن میں صرف علی کی شان میں نازل ہوئی، 6000 سے زیادہ قرآن میں آیات ہیں، اور وہ کہتے ہیں 360 آیات صرف علی ابن ابی طالب کے لیے۔ حافظ رجب برسی نے لکھا ہے کہ نہیں، 500 سے زیادہ آیات علی کی شان میں ہے، اور انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ یہ 500 آیات علی کی شان میں ہے۔ توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ؟ ہمارے بعض علماء نے 1000 سے زیادہ آیات لکھی ہیں کہ 6000 میں سے
1000 آیات جناب امیر علیہ السلام کی شان میں. اب تو گھبرا کے سن رہے ہیں آپ حضرات. تو حافظ رجب برسی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے 500 آیا فی شان علی بن ابی طالب. 500 آیات ہیں جو علی بن ابی طالب کی شان میں. اب جس امام کی شان میں اتنی آیات نازل ہوئی، ان سے کسی آدمی نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا علی بتائیے اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان تمام آیات میں آپ کو اپنی شان میں نازل ہونے والی سب سے زیادہ آیت کون سی پسند ہے؟ سوال واضح ہو گیا. اتنی آیات ہے نا، 500 سے زیادہ آیات تو کم از کم لکھی ہیں، علماء نے لکھ دی ہیں کہ یہ 500 آیات جناب امیر علیہ السلام کی شان میں ہیں. ان میں آپ کو اپنی شان میں نازل ہونے والی آیت سب سے زیادہ کون سی آیت پسند ہے؟ نہ میرے مولا نے کہا کہ ذرا کل تک کی مہلت دے دے، ذرا ایک مرتبہ آیات دہرا لوں، ذرا میں خود سے فضائل دیکھ لوں اپنے، پتہ نہیں توجہ ہے یہ نہیں، میں اپنے فضائل کو خود سے دہرا لوں، ذرا ایک مرتبہ پھر آیات کو دیکھ لوں. نہیں، نہ میرے مولا نے کہا ذرا ایک مرتبہ سوچنے دے. جس روانی سے سوال آیا تھا میرے مولا نے اسی روانی سے فوراً فی الفور کہا کہ مجھے اپنی شان میں آیات جو نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ آیت پسند ہے. سورہ رات کی آخری آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِكُ. کون سی آیت ہے؟ کہا کہ اور بہت سے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. عزیزان گرامی 43ویں آیت ہے سورہ رات کی، 13واں سورہ ہے، 43ویں آیت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے حبیب، وہ جو کافر ہیں کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، ان سب سے کہہ دیجئے میری رسالت کے بس 2 گواہ کافی ہے. میری رسالت کے بس 2 گواہ کافی ہیں، ایک اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جب میرے مولا سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ کون سی آیت پسند؟ آپ نے کہا یہ آیت. اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، یا علی یہی آیت سب سے زیادہ پسند کیوں ہے؟ کہا کیونکہ اس آیت میں اللہ نے جہاں رسول خدا کی رسالت کا گواہ خود اپنا نام لکھا، اپنے نام کے فوراً بعد میرا نام لکھا. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھ کے بتایا علی کون ہے. توجہ ہے جانے کے نام. تو جناب امام ششم فرماتے کہا کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ آیت سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اللہ نے اپنے نام کے فوراً بعد میرا نام رکھا. کہ اللہ نے یہ کہا کہ میں گواہ کافی ہوں، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. عزیزان گرامی اب ذرا غور کیجئے گا کہ جناب آدم صفی اللہ ہیں. اب میں اس کو ذرا تھوڑا سا اور پھیلانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ سننا پسند فرمائیں. 15 سے 20 منٹ کی زحمت دوں گا، میرے ساتھ ساتھ رہیں گے. مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ سب لوگ اس کو توجہ سے سن رہے ہیں. کن کن چیزوں میں برگزیدہ ہیں؟ کہا انی جاعلون فی الارض خلیفہ، میں نے چن لیا ہے، بنانے والا میں ہوں، جاعل میں ہوں. اس میں فاعل کی وزن پہ جاعل ہے. اب آپ یہاں ایک عرب ملک میں رہ رہے ہیں اس لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی. جاعل اس میں فاعل ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا اجعلو میں زمین پہ نمائندہ بھیج رہا ہوں، کہا انی جاعلون فی الارض خلیفہ. انی اجعلو فی الارض خلیفہ نہیں کہا میں بھیج رہا ہوں، زمین پہ بھیجنے والا میں ہوں. کہا نہیں، جاعلون میں جاعل ہوں، بنانے والا میں ہوں. فی الارض خلیفہ زمین پہ خلیفہ بنانا میرا کام ہے. اگر پہنچ گئے ہو، انی جاعلون بنانے والا میں ہوں، یہ میرا کام ہے، اور کوئی نہیں بنا سکتا. جب جناب ابراہیم سے کہا انی جاعلو کا للناس اماما، دوبارہ کہا جاعل میں ہوں، جاعلو کا میں نے بنایا ہے، بنانا میرا کام ہے. یہاں خلافت کہا، وہاں امامت کہا. اللہ کہہ رہا ہے امامت خلافت دونوں میرے سے متعلق ہیں، بنانا میرا کام ہے. خلیفہ بھی میں بناؤں گا، امام بھی میں بناؤں گا، کسی اور کو حق ہی نہیں ہے. توجہ ہو کہ بنانا میرا کام ہے، خلیفہ بنانا میرا کام، امام بنانا میرا کام. تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ رسول خدا نے غدیر خم میں، غور سے سنیں گے اس بات کو، تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے، حبیب خدا نے غدیر خم کے اندر کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں علی کو مولا بنا رہا ہوں. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ میں علی کو مولا بنا رہا ہوں.
انہوں نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، لیکن الفاظ کیا استعمال کیے؟ کہ انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنانا میرا کام نہیں ہے، بنانا خدا کا کام ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جسے اللہ نے بنایا اسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خلیفہ اور امام بنانا اللہ کا کام ہے، اور جسے اللہ نے بنایا ہے میں اسے لوگوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اب جناب آدم سے متعلق انی جاعل فی الارض خلیفہ، آئیں صفوت جناب آدم کیا ہے میں اسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج، کہ جناب آدم صفی خدا ہیں، برگزیدہ ہیں سارے ملائکہ۔ اب روایت کے الفاظ ہیں، میں اصول کافی سے کچھ روایات کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو تفسیر میں علماء نے لکھی ہے ہمارے اس آیت کی، یہ جو جناب آدم سے متعلق آیات ہیں اس کی تفسیر میں، کہ جناب آدم صفی پروردگار ہیں، کہ کیا کس طرح سے صفی ہیں، کیسے برگزیدہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب جناب آدم کی اس پتلے کو جناب پروردگار نے بنا دیا تو سارے ملائکہ سے کہا کہ اس میں جب اپنی روح پھونک دوں گا تو تم سب سے کہوں گا اس کے سامنے سجدہ کرو، تم میں سے ایک ایسا ہوگا جو اسے سجدہ نہیں کرے گا اور اس پہ قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد تک میری لعنت رہے گی۔ تو سارے کے سارے فرشتے کانپنے لگے، کہا پروردگارا وہ ہم نہ ہوں، وہ میں نہ ہوں، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ ہر فرشتہ کانپنے لگا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہر فرشتہ ابلیس کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دے۔ شریعہ علیہ السلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دے کہ وہ جس پہ اللہ کی لعنت ہوگی وہ میں نہ ہوں۔ تو امام کہتے ہیں اتنا متکبر تھا کہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا تھا پروردگارا جب تو اپنی لعنت بھیجے گا تو اس پہ لعنت نہ بھیجنا۔ جو بھی فرشتہ اس کے پاس آتا تھا اس کا نام لے کے آتا تھا پروردگارا اس پہ اپنی لعنت مت بھیج، پروردگارا اس پہ وہ تیری لعنت نہ آئے۔ کہا ایک مرتبہ کبھی ابلیس نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی، اتنا متکبر تھا، کبھی اپنے لیے دعا نہیں مانگی کہ پروردگارا وہ میں نہ ہوں جس پہ تیری لعنت۔ کہا اور جب بھی جناب آدم کے پاس سے جنت میں گزرتا تھا تو اکثر وہاں پہ توہین کرتا تھا اور کہتا تھا پروردگار نے نہ جانے کیا بنایا ہے۔ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا تھا، قدرت الہی دیکھ رہی تھی۔ کہا فرشتے صرف ظاہر کو دیکھتے تھے، وہ وہاں موجود نہیں ہوتے تھے، وہ اس کی عبادت کو دیکھ کے عرش پہ لے گئے تھے۔ وہ کان من الجن، قرآن کی آیت ہے، وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، اسے زمین سے فرشتے آسمان پہ لے گئے تھے۔ کیوں لے گئے تھے؟ اب یہ مجھے کچھ باریکیاں یہاں پیش کرنی ہے۔ عبادت کو دیکھ کے کہا پروردگارہ ہم اسے عرش پہ لے آئیں، یہ تیری اتنی عبادت کرتا ہے جن ہوتے ہوئے۔ اللہ نے کہا اگر تم چاہو تو لے آؤ، میں نہیں کہہ رہا کہ اسے لے آؤ، تم چاہو تو لے آؤ۔ کہا پروردگارہ یہ جن ہوتے ہوئے اتنی عبادت کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صفوں میں بیٹھے۔ وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہے تھے، اس سے زیادہ کھل کے تو نہیں پیش کروں گا۔ وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہے تھے، ظاہری عبادت کو دیکھ رہے تھے، دل کے حال کو نہیں جانتے تھے۔ اگر بات کو پہنچا پاؤں، یہاں پہ سارے مجمع تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ابلیس تب تک چھپا رہا جب تک کہ اس کا امتحان نہیں ہو گیا۔ جس دن آزمائش ہوئی کھل کے اس کا شیطان سامنے آیا۔ بہت سے چھپے رہتے ہیں جب تک آزمائشیں نہیں ہوتی، لوگ انہیں عابد و زاہد سمجھتے رہتے ہیں، پیمبر کی بزم میں بیٹھنے والا سمجھتے رہتے ہیں۔ جب امتحان ہوتا ہے اس کے اندر کا شیطان کھل کے باہر آتا۔ وہ جو اندر چھپا ہوا شیطان ہوتا ہے وہ اندر ہی رہ جاتا ہے جب تک کہ مہلت نہیں ملتی، آزمائش نہیں ہوتی۔ اب نہ جانے کتنے لوگوں کی آزمائشیں ہوئیں، جیسے امتحان ہوا اندر کے شیطان باہر آنے لگے ان سب کے۔ اب نہ جانے پیغمبر اسلام، دیکھنا پیغمبر نے جو معیار بیان کیا تو عزیزان گرامی، اب وہ ابلیس چھپا ہوا تھا۔ امام کہتے ہیں کہ اس نے کیا کام کیا؟ اول من قاس ہوا ابلیس، سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا۔ جیسی پروردگار نے کہا نا کہ میں نے اپنی روح پھونک دی ہے، فقعوا لہ ساجدین، اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ توجہ ہے مجمع کی؟ تو ایک مرتبہ جب پروردگار نے کہا اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، فسجدوا کلہم الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور وہ استکبار کرنے لگا، متکبر نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تکبرا، اس نے تکبر کیا، استکبرا، استکبار کیا اس نے۔ توجہ ہے؟ بڑا فرق ہے لفظ تکبر میں اور استکبار میں۔ تکبر جب کسی کوئی شے ہو کسی کے پاس اور وہ اس پہ تکبر کرے، کسی کے پاس دولت ہو وہ دولت پہ تکبر کرنے لگے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، میرا کیا مقابلہ کرو گے؟ اور اگر کسی کے پاس ہو ہی کچھ نہ،
اور وہ اس پہ اعترانے لگے تو اسے تکبر نہیں کہا جاتا، اسے استکبار کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ابا واستکبرا، اس نے استکبار کیا کہ اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں اور وہ پروردگار کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ ابا واستکبرا وکان من الکافرین، توجہ چاہوں گا، وکان من الکافرین۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، یہ نہیں کہا کہ وہ اس وقت کافر ہو گیا، کہ کانا پہلے ہی سے کافر تھا، وہ پہلے ہی سے کافر تھا۔ اب چھٹے امام کی حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر کے بعد بہت سے لوگوں نے اہل بیت پہ اتنا ظلم کیا، وہ پہلے ہی سے کافر تھے، پلک جھپکنے کی مدت کے لیے ایمان نہیں لائے تھے، امتحان کے بعد پتہ چلا یہ کافر ہے۔ امتحان ہوا، آزمائش ہوئی اور ان کا وہ کفر سامنے آنے لگا، تو ابلیس کے لیے اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ پہلے ہی سے کافروں میں تھا۔ عزیزان گرامی، کفر عجیب و غریب چیز ہے، انسان اسے چھپا کے رکھے ہوئے، اب عجیب و غریب ہے نا یہ ابلیس۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ پہلے ہی سے کافروں میں تھا۔ اللہ نے فوراً کہا اخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، اور میری لعنت تجھ پہ قیامت تک کے لیے ہے، الی یوم الدین۔ اب عزیزان گرامی، امام کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے قیاس کیا تھا۔ کیا قیاس کیا تھا؟ پروردگار نے سوال کیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اسے، جیسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اب یہاں پر مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، یہ میرے موضوع سے متعلق نہیں، جس جملے کو میں نے پیش کرنا اس کے بعد پھر میں زیارت کے جملوں کو ہم پیش کروں گا کہ یہاں جناب آدم کیوں صفی۔ جب یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ اس نے کیا قیاس کیا، اس نے یہ کیا قیاس کیا، اس نے کہا کہ پروردگار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہے۔ اس نے یہ قیاس کیا، اس نے صرف اور صرف آگ کی ظاہری چمک کو دیکھا اور جناب آدم کی مٹی کو دیکھا، کہا خاک کو دیکھنے کے بعد فوراً تقابل کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ امام کہتے ہیں اصول کافی میں 7 امام نے چیزیں لکھی ہیں، اب وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں۔ امام فرماتے ہیں اگر تھوڑی سی اور توجہ کر لیتا اسے ثابت ہو جاتا کہ آگ نہیں، مٹی آگ سے افضل ہے۔ آگ مٹی سے افضل نہیں ہے بلکہ مٹی آگ سے افضل ہے، کہ اگر غور کر لیتا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر آگ کے اندر کسی شے کو ڈال دیا جائے تو وہ جل جاتی ہے، مٹی میں اگر رکھا جائے تو مٹی امانت رکھتی ہے، امین ہے، کبھی خراب نہیں کرتی۔ کہ آگ کے اندر اگر بیج ڈال دیے جائیں تو وہ جل جاتے ہیں، مٹی میں ڈالے جائیں تو ایک ایک بیج سے 700 گنا واپس آتا۔ کہ آگ کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ اوپر کی طرف بھڑک کے آتی ہے، جب مٹی کو پھینکا جاتا ہے تو وہ زمین کی طرف جاتی ہے۔ عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے گا، تو جب مٹی کو پھینکا جاتا ہے وہ زمین کی طرف جاتی ہے۔ اب جناب امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ ظاہر کو اگر وہ دیکھ رہا تھا، صرف بھڑکنے کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا کہ اللہ نے آدم کے اندر وہ انوار رکھے تھے جن کی وجہ سے ساری کائنات خلق کی گئی تھی، کہ وہ انوار ہم پنجتن کے انوار تھے، ہم 14 کے انوار تھے، کہ وہ جناب آدم کے ساتھ وابستہ تھے، کہ جن کی وجہ سے آدم کو صفوت حاصل تھی۔ جناب آدم کی صفوت کے اندر اگر کسی کو وارث دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لو۔ عزیزان گرامی یہاں پہ رک کے جملے کو پیش کروں گا۔ تو اب امام معصوم نے کہا کہ آدم کی صفوت کے وارث حسین ہے، کیوں؟ آدم کی ساری زحمتوں کو بچانے والے کا نام حسین ہے، کہ وہ ساری زحمتیں بچائیں۔ عزیزان گرامی آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے میں نے یہ ساری تمہید باندھی ان جملوں کے لیے، اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو انشاءاللہ مجھے مکمل کرنے دیجیے اس بحث کو۔ عزیزان گرامی امام فرماتے ہیں کہ کون ہے جناب آدم کہ جن کو اتنا مقام حاصل تھا، صفی بنایا گیا تھا، اور اس صفوت کے وارث کا نام حسین ہے، جو ساری زحمتوں کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں اگر دیکھو کسی جگہ پہ بہت سے افراد ہوں، اس مثال کو پیش کروں گا، پھر دنیاوی ایک مثال سے اس کی فوراً ایک مثال دے دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے، کہ اگر ایک گھر کے اندر، گھرانے کے اندر بہت زیادہ شخصیات ہوں اور اس گھرانے کے اندر کوئی بچہ ہو تو اس بچے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنا مقام بنوانا۔ اگر ایک گھر کے اندر، میں دنیا میں مثال دے دیتا ہوں، اگر ایک گھر کے اندر نانا پریزیڈنٹ ہو، صدر ہو، باپ پرائم منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو، ماں بھی کوئی سپیکر ہو، دادا بھائی وغیرہ سب بڑے بڑے وزیر ہوں، اس گھر کے اندر کسی بچے کو اپنی بات منوانی ہو کتنا مشکل ہوگا؟
اس بچے کو ثابت کرنا پڑے گا ان سب بزرگوں کے لیے کہ یہ بچہ خاص بچہ ہے۔ عزیزان گرامی، اور اگر کسی گھر میں نانا سید المرسلین ہو، باپ سید الاولیاء ہو، ماں سیدۃ النساء العالمین ہو، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ کا مصداق ہو، نانی ملیکۃ العرب ہو، دادا سید بطحا ہو، دادی ولادت کے لیے کعبے گئی ہو، کوئی چچا جعفر تیار ہو، کوئی حمزہ سید الشہداء ہو، اس گھرانے میں کوئی حسین ہو، پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں، اگر اس گھرانے میں کوئی حسین ہو، اب سوچئے کتنا مشکل ہے اپنا مقام منوانا۔ لیکن اب جناب سید الشہداء مخاطب ہوں گے ان ساری کی ساری ہستیوں سے اور کہیں گے اے جناب آدم آپ کی صفوت کو میں بچاؤں گا، اے نوح آپ کی نبوت کو میں بچاؤں گا، اے ابراہیم آپ کی خلت کو میں بچاؤں گا، اے موسیٰ آپ کی ہیبت کو میں بچاؤں گا، عیسیٰ آپ کے روح اللہ ہونے کو میں بچاؤں گا، اے میرے نانا آپ کی رسالت کو میں بچاؤں گا، اے میرے بابا علی مرتضی آپ کی ولایت کو میں بچاؤں گا، اے میری نانی خدیجہ آپ کی ساری زحمتوں کو میں بچاؤں گا، اے میرے دادا ابو طالب آپ کی احسانوں کو میں بچاؤں گا، اے میری ماں زہرا آپ کی سیادت کو میں بچاؤں گا، اے میرے بھیا حسن آپ کی سیادت کو سرداری کو میں بچاؤں گا۔ اب سوچئے حسین کون ہے؟ جو ساری زحمتوں کا وارث ہو، حسین ابن علی ہے۔ اسی لیے زیارت وارثہ میں چھٹے امام نے ایک ایک نبی کا نام لے کے، اماموں کا نام لے کے، سب کا نام لے کے کہا سب کی میراث حسین کے پاس ہے۔ اگر میں پہنچا پا رہا ہوں یہاں تک میں نے بات کو پہنچایا، آئیے ذرا مجھے یہ چند اشعار پیش کرنے ہیں کہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں ممبروں سے، اور ممبر کے علاوہ ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں شیعہ مجالس کے اندر، اور میں کہتا ہوں کہ یہ خواجہ نے شعر کہے نہیں ہیں، یہ خواجہ سے کہلوائے گئے، یہ خواجہ نے کہے نہیں ہیں، یہ ربائی الہامی ربائی ہے۔ آئیں ذرا پیش کروں، شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، شاہ کہتے ہیں فارسی میں، اردو میں آپ لوگ بادشاہ کہتے ہیں، اسے فارسی میں شاہ کہا جاتا ہے، بادشاہ۔ بادشاہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی حکومت، شاہ وہ والا بادشاہ جس کی حکومت محدود ہو، اور فارسی میں بادشاہ اس بادشاہ کو کہا جاتا ہے جس کی حکومت لامحدود ہو۔ خواجہ نے جب یہ ربائی کہی تو کہا کہ شاہ حسین، حسین بادشاہ ہے، کہا نہیں، بادشاہ کی حکومت محدود ہوتی ہے، بادشاہ حسین۔ لیکن پہلے ہی مصرعے کے اندر جب شعر کا آدھا حصہ کچھ کہہ رہا ہے اور آدھا حصہ اس سے رتبے کے مقام کو، عظمت کو سمجھا رہا ہے، پھر کہا دین اس حسین، حسین دین ہے، کہا نہیں، دی پناس حسین، حسین دین نہیں ہے بلکہ دین بھی جس سے پناہ لے وہ حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں تیسرے مصرعے کے اندر کیا کیا، کہا سرداد نداد، سرداد نداد دست در دست سے یزید، کا سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ چار مصروں کو دیکھیں نا تو ربائی کہتے ہی اسے جیسے چار مصرے ہوں، ان چار مصروں میں 5 مرتبہ امام حسین کا نام آیا، 5 مرتبہ، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دیپناس حسین، اور چوتھے مصرے میں حقا کے بنا لا الہ اس حسین۔ 4 مصرے ہیں لیکن 5 مرتبہ حسین کہا، یعنی خواجہ یہ بتا رہے ہیں کہ حسین حسین نہیں ہے بلکہ پنجتن کے نمائندے کا نام حسین ہے۔ تیسرا مصرع واحد مصرع ہے جہاں پہ لفظ حسین نہیں آیا۔ تیسرے مصرے میں سرداد نداد دست در دست یزید، واضح ہے کہ امام حسین سے متعلق ہے، سر دے دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کیوں؟ تیسرے مصرے میں حسین نے کہا، ہر مصرے میں آخری مصرے میں 1 مرتبہ اور پہلے 2 مصرے میں 2 مرتبہ حسین کا، تیسرے مصرے میں کیونکہ یزید کا نام آ گیا تھا،
تو خواجہ نے وہاں سید الشہداء کا نام نہیں لیا. کہا کیوں؟ کہا ایک اتنا پست ہے، دوسرا اتنا بلند ہے کہ دونوں کا نام ساتھ نہیں آ سکتا. اور یہی امام نے بھی کہا تھا نا، قتل الحسین بکربلا، کہا حسین کربلا میں مارے گئے، قاتل کا نام ساتھ نہ لینا. حسین اتنے عظیم ہیں کہ قاتل اتنا پس سے ساتھ نام نہیں لیا جا سکتا. عزیزان گرامی، یہ زیارت وارثہ کے میں نے صرف ابھی پہلے جملے کو پیش کیا ہے. حقا کے بناء لا الہ اس حسین کا اگر لا الہ کی بھی اگر بنیادوں میں جا کے دیکھو گے تو خون حسین نظر آئے گا. آج ذات باری تعالیٰ ہوتی، ذات خدا اللہ ہوتا، لیکن اللہ کو کوئی ماننے والا نہ ہوتا اگر سید الشہداء قربانی نہ دیتے. آج جتنے ماننے والے ہیں وہ جناب سید الشہداء کی قربانیوں کی وجہ سے. عزیزان گرامی، آج یکم صفر تھی اور اس تاریخ میں جب جناب سید الشہداء جا رہے تھے نا، 28 رجب کو 60 ہجری میں جناب سید الشہداء چلے مدینہ سے. جب چلے تو جناب عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا، کہا کہ مولا عراق والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی تھی، پھر آپ کے بھائی حسن کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، عراق والوں پہ بھروسہ مت کیجیے. مولا نے کہا میں جانتا ہوں کہ وہ وفا کریں گے نہیں میرے ساتھ. کہا پھر آپ عراق کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. اچھا آپ جانتے ہیں آپ شہید ہوں گے؟ مولا نے کہا مجھ سے پوچھ، مجھے بتا مت. کہا مولا پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس کہنے لگے مولا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا کہ میری قربانیوں کی وجہ سے اسلام بچے گا اور میری بہنوں کی وجہ سے میری زحمتیں، میری قربانیاں بچیں گی. میری بہنوں کا جانا بہت ضروری. مشیت الہی یہ ہے کہ میری بہنیں میرے ساتھ جائیں. ارادہ نہیں، مشیت کہا. ارادہ اور مشیت میں بھی فرق ہے. اب وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں. ارادہ خواہش کا نام ہے، چاہت کا نام ہے. مشیت فیصلے کا نام ہے. کا فیصلہ پروردگار یہ ہے کہ میری بہنیں میرے ساتھ جائیں. کیوں جائیں بہنیں؟ کہا کہ یہ ساری میری زحمتوں کو بچائیں گی. یزید کیا سوچ رہا تھا کہ اس نے چاروں طرف سے گھیر کے امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا. اب وہ یہ سوچ رہا تھا میں نے مار دیا سب کو، اصحاب کو، بیٹوں کو، سب کو مار دیا، اب کچھ نہیں بچا. لیکن عزیزان گرامی، جہاں جہاں سے جناب زینب گزرتی تھی نا، جہاں تھوڑا سا بھی مجمع دیکھتی تھی، بی بی فوراً کہتی تھی ایھا الناس ہے لوگو، یہ باغی کا نہیں نواسہ رسول کا قافلہ، یہ نواسہ رسول کا سر. بی بی ہر جگہ تعارف کرواتی تھی. تھوڑا سا اگر میں وقت زیادہ لوں گا تو میرے ساتھ رہیے گا. یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا دربار تھا نا، تو اس نے بی بی سے مخاطب ہو کے کہا کہ خدا نے تیرے بھائی کو مار دیا. تو بی بی نے فوراً کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. جیسے کہا نا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ، تو وہ فوراً چیخنے لگا، کہا کہ لعنت کیوں کر رہی ہیں آپ؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں نے تو اپنے بھائی کے قاتل پہ لعنت کی ہے. میں نے اپنے بھائی کے قاتل پہ لعنت کی، تجھے تکلیف کیا؟ وہ جانتا تھا کہ بی بی اس ایک جملے میں سب کچھ کہہ گئی. اب غور کیجیے گا عزیزان گرامی، جیسے بی بی نے خطبہ شروع کیا نا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، تو وہاں پہ حضرت عبداللہ عفیف موجود تھے. انہوں نے صرف الفاظ سنے بی بی کے خطبے کے. دونوں ان کی آنکھیں نابینا ہو چکی تھی، ایک جمل میں دوسری صفین میں. تو انہوں نے فوراً آواز دے کے پوچھا، کہا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ علی کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ تو کسی نے آواز دی، کہا یہ علی کی بیٹی ہے. وہ جناب عبداللہ عفیف تھے، عاشق امیر المومنین تھے. مولا کا نام سننا تھا کہ مولا کی بیٹی. جملے کو پیش کروں یہاں. کہا تم نہیں جانتے وہ علی کے جب یہ آ رہی تھی بیٹیاں، انہوں نے کوفے والوں سے کہا تھا کوفے والوں آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. سنیں گے، سن کے روئیے گا. کہا کوفے والوں آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. تو کوفے والوں نے کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ آج رات نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں. کوفے میں نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں.
کہا جب پہلی مرتبہ یہ بیویاں آئی تھیں تو مولا نے اتنا پردے کا اہتمام کیا تھا کہ رات میں شہر میں لائے تھے اور لوگوں سے کہا تھا کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، کہ تم مجمع عام میں لے آیا۔ تو فوراً ایک مرتبہ عبید اللہ کو وہ سرزنش کرنے لگے، لان تان کرنے لگے، سخت الفاظ میں اس سے ہم کلام ہوئے۔ تو عبید اللہ نے فوراً اشارہ کیا، کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو ان کے کچھ جاننے والے ان کو گھر سے وہاں سے فوراً دربار سے لے گئے، اور جب گھر پہنچے تو ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی۔ جب گھر پہنچے تو پھر ان کی کیسے شہادت ہوئی وہ ایک الگ واقعہ مجھے کیونکہ آج شام سے متعلق پیش نہ ہے۔ تو یہاں جناب عبداللہ عفیف برداشت نہیں کر سکے جب انہوں نے سنا کہ علی کی بیٹی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں۔ ایک بہت بڑے ذاکر، ایک بہت بڑے واعظ نجف اشرف میں مجلس پڑھ رہے تھے، تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے یہ۔ حضرت آیت اللہ مرزا سید حسن شیرازی کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ایک واعظ مجلس پڑھ رہا تھا۔ مجلس پڑھتے پڑھتے اس نے جملہ کہا کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی۔ یہ جملہ سنا مرزا حسن شیرازی نے، انہوں نے کہا واعظ رک جا، ذرا اس جملے کا حق ادا ہو لینے دے۔ بلند آواز سے روتے جاتے تھے، سر کو پیٹتے جاتے تھے اور ایک بات دہراتے رہتے، علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں۔ بار بار یہ جملہ دہراتے تھے، آقا بلند آواز سے روتے تھے، روتے روتے آقا بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا آقا کیا بات ہے، برداشت نہیں کر پائے؟ کہا میں صرف یہ سوچ رہا تھا امام سجاد نے کیا کیا ہوگا، امام سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تفصیل سے مسائل پہ، کل میں نے مختصر کر دیا تھا، آج سنیں گے ذرا مسائل تفصیل سے سنیے گا۔ سب سے درخواست کرتا ہوں ذرا مسائل کو ادراک کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ آپ نے سنا ہے نا امام سجاد سے جب پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ مسائل کہاں سخت تھا، تو امام نے بہت چیخ کے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا الشام الشام الشام۔ مولا کیوں؟ کہا نامحرموں کا مجمع تھا، ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے تھے، بالا خانوں پہ مستورات تھیں اور پانی پھینک رہی تھی۔ کہا میری پھپھیاں اونٹنیوں پہ تھیں، لوگ پتھر مار رہے تھے۔ کہا اس دوران جب کوئی پتھر مار کے کہتے ہیں نا باغیوں کا قافلہ، کہا وہ میں برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ کہا مولا اور کیا چیز ہے جو آپ کو شام کی رلاتی ہے؟ کہا مجھے قیدیوں کے ساتھ زمین پہ غلاموں کی طرح بٹھا دیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ سنیں بھئی آپ روایت کو پیش کر رہا ہوں، سوگ نامہ آل محمد سے ریاض القدس سے یکم سفر، آج بیویاں شام پہنچی ہیں۔ میں ایک ہاتھ جوڑ کے سوال کروں آپ سے، کب چلی تھی بی بی؟ 28 رجب کو 60 ہجری میں، اور یکم سفر کو 61 ہجری میں بی بی پہنچی ہیں شام میں۔ کب سے سفر میں ہے؟ 28 رجب سے۔ تو اب 6 مہینے اور 2 دن سے سفر میں ہے بیوی۔ علی کی بیٹی 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا سفر میں ہے۔ میں ایک سوال کروں، بیوی کے پاؤں کتنے زخمی ہوں گے؟ ایسا تو نہیں کہ جب یکم سفر کو شام پہنچی ہو تو نالین ٹوٹ چکے ہوں گے، پاؤں میں کانٹے ہوں گے۔ آئیں بھئی مجھے معاف کیجئے گا، میں وہ جملے نہیں کہنا چاہتا جو آپ برداشت نہ کر سکیں، بس بھئی ایک یہاں پہ جملے کو پیش کروں گا۔ جب کسی نے پوچھا نا جناب فضہ سے کہ یہ بیویاں جو گزر رہی ہیں کون ہے؟ کہا یہ نبی کی نواسیاں۔ کہا کیا وجہ ہے کہ جہاں پہ پاؤں رکھتی ہیں زمین سرخ ہو جاتی ہے؟ کہ ان کے نالین ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں زخمی ہیں، پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کیا، بیٹا سجاد کیا بات ہے، یہ ہمیں روکا کیوں گیا ہے؟ امام سجاد کی آنکھوں سے
آنسو جاری ہوئے، ایک جملہ کہا پھوپھی اماں دربار کو سجایا جا رہا ہے۔ میں سوال کروں آپ سے، سجایا جا رہا ہے یعنی پھول سجائے جا رہے ہوں گے، آیا کوئی پتھر تو نہیں مارنے والا ہوگا؟ بس بھئی کہا پھوپھی اماں دربار سجایا جا رہا ہے۔ بار بار اعلان ہوتا تھا باغیوں کا قافلہ آ گیا۔ شامیوں کو بڑی بہت سنہ کینہ تھا جناب امیر علیہ السلام سے، ہر ہاتھ میں پتھر تھا۔ کہا کہ اے شام والو یہ علی کی اولاد آئی ہے۔ اب آئیں ذرا میں پیش کرتا ہوں، روایت کے الفاظ ہیں جہاں پہ بازار ختم ہوتا اور جہاں پہ دربار کی حدود شروع ہوتی ہیں صرف 40 قدم کا فاصلہ۔ خدا کی قسم میں نے خود جب میں شام گیا تھا نا پہلی مرتبہ، تو بازار جب میں پہنچا تو عجیب و غریب کیفیت تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن جہاں بازار ختم ہوا نا میں نے خود چل کے دیکھا کہ واقعاً جو روایت میں الفاظ ہیں وہ 40 قدم ہیں، 40 قدم تھے، 40 قدم ہیں۔ آپ چل کے دیکھیے گا، روایت کے الفاظ ہیں کتنی اذانیں گزر گئے ہیں۔ بی بی وہ 40 قدم پورے نہیں کر پائیں، 40 قدم کیوں کہ ازدحام اتنا زیادہ تھا، وہ اونٹنیاں پار نہیں ہو رہی تھی۔ کہ جیسے کہا کہ اب اونٹنیوں سے اتار دیا جائے، اونٹنیوں کو بٹھایا گیا، کہا کہ ان بیویوں سے کہو کہ اتر کے اب دربار میں داخل ہو۔ سنیں گے روایت کے الفاظ سوگنامہ آل محمد میں ہے، جیسی بی بی دربار میں داخل ہوئی نا تو جناب زینب کی نگاہ پڑی کسی خاتون پہ، نام ہے ہند۔ ہند بچپنے میں بہت بیمار تھی، ایک یہودی کی بیٹی تھی، اس یہودی سے کہا کہ مدینے میں کوئی علی ہے، اس بچی کو لا علاج قرار دے دیا تھا، کہا جا کے علی سے علاج کرا لو۔ ایک مرتبہ وہ یہودی آیا، کہا میں بڑی امید لے کے آیا ہوں، میری بیٹی بہت بیمار ہے۔ مولا نے کسی غلام کو آواز دی، کہا ذرا پانی لے کے آ۔ وہ پانی لایا، کہا ذرا میرے بیٹے حسین سے کہہ کہ اس پانی کو ہاتھ لگا دے۔ امام حسین نے پانی کو ہاتھ لگا دیا۔ مولا نے اس یہودی سے کہا جا اپنی بیٹی کے سر پہ پانی ڈال دینا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ پانی اسے شفا دے دے گا، میرے بیٹے حسین نے ہاتھ لگا دیا۔ وہ یہودی گھر گیا، بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، بچی کو شفا مل گئی۔ کہا بابا یہ کیسا پانی تھا؟ کہا حسین نے ہاتھ لگایا تھا۔ کہا بابا میں اس حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ یہودی امام حسین کو ملانے کے لیے لے کے آیا۔ مولا حسین نے کہا خبردار جاؤ اس کو میری بہنوں کے پاس لے جاؤ، ہمارے اس گھر میں پردے کا بڑا اہتمام ہے۔ اگر میں جملے پہنچا پایا ہوں تو ہند آئی جناب زینب کے پاس، کہا کہ بی بی مجھے حسین کی وجہ سے شفا ملی ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ ہند پہلا کام سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے۔ اس نے فوراً برقع لیا، برقع سیکھ لیا۔ اب مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا کہ یزید سے کیسے شادی ہوئی، کیسے معاویہ زبردستی بیاہ کے لے گیا یزید سے، بس بھئی ہند دربار میں تھی، ہمیشہ اپنے مولا کی نظر دلایا کرتی تھی، اپنے مولا کی سلامتی کی نظر دلاتی تھی، نظر دلا کے کہتی تھی پروردگارا میرے مولا حسین کی خیر رہے۔ اجرکم اللہ پیش کروں۔ اب جیسی دربار میں بیویاں پہنچی نا تو دور سے سوگنامہ آل محمد میں دور سے جناب زینب کی نگاہ پڑی ہند پہ۔ ہند کیوں آئی تھی؟ ہند کو لوگوں نے کہا کہ تیرے شوہر کو یزید کو باغیوں پہ فتح نصیب ہوئی ہے، تو باغیوں کا تماشا دیکھنے نہیں آئے گی؟ کہا کہ ضرور آؤں گی۔ اس نے برقع لیا، نقاب بہت باریک تھا، چہرہ نظر آ رہا تھا، تخت پہ کھڑی تھی، زمین پہ نہیں کھڑی تھی، تخت پہ کھڑی تھی، کھڑی دیکھ رہی تھی کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ اتنے میں جناب زینب کی جیسی نگاہ پڑی نا تو جناب زینب نے پلٹ کے جناب ام کلثوم سے کہا، سب سے آگے جناب زینب تھی، ساتھ ہی جناب ام کلثوم تھی، جناب زینب سے آگے امام سجاد تھے۔ امام سجاد کے ساتھ دو بچے تھے، ایک کا نام باقر تھا، دوسری کا نام سکینہ تھا۔ اگر دیکھ سکے میری طرف سے سنیں گے جملے، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے پلٹ کے جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔
دور کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، عباس کی شہادت کے بعد اب مجھے نظر نہیں آتا صحیح طرح۔ تو جناب زینب نے کہا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو، وہ جو سامنے خاتون کھڑی ہے نا وہ ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ اب جناب ام کلثوم سے رہا نہ گیا، کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی یکم سفر ہے نا، میں نے اس لیے جملے پیش کیے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکے آگے، سخت جملے پیش کر رہا ہوں آگے۔ ایک مرتبہ ساری بیویوں نے سر جھکا لیا کہ ہند کا سامنا نہ ہو۔ جب سر جھکائے گزر رہی تھی نا بیویاں، تو ایک مرتبہ ہند نے تخت پہ کھڑے کھڑے آواز دی، کہا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہو؟ تو جناب زینب نے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئے۔ جب تخت سے اتری نا تو اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا کیا بات ہے تخت سے کیوں اتری ہو؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں، کہا میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ اب ہند نے سوال کیا، کہا بی بی اگر میں مدینے والوں سے متعلق پوچھوں آپ بتائیں گی؟ بی بی نے فوراً پوچھا، کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی مدینے میں میرا مولا حسین رہتا۔ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بی بی نے اپنا سر جھکائے رکھا، سر نہیں اٹھایا۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، ہم شکل پیغمبر ہیں، نام علی اکبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میرے بیوی نے آقا زادی نے فوراً کہا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، اس کے سجدے بڑے مشہور ہیں۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا کہ ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ بس ایک مرتبہ جب کہا نا بی بی نے اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی، تو ہند نے کہا بی بی خبردار ان کے نام اس دربار میں نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، خبردار ان کے نام نہ لینا۔ بی بی یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند غور سے دیکھ میں زینب ہوں، ہند یہ ام کلثوم ہے، وہ رقیہ، وہ رباب۔ ہند نے ایک سوال کیا، کہا بی بی اتنا کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، ہند دیکھ وہ جو تیرے شوہر کے سامنے تشت رکھا ہے اس میں حسین کا سر ہے، وہ جو سامنے تھیلا اس میں عباس کا سر ہے، یہ جو قیدی کھڑا ہے یہ سجاد ہے، وہ جو سامنے سر ہے پہلا علی اکبر کا، دوسرا علی اصغر کا، ساتھ میں قاسم کا۔ ہند نے اپنی چادر کو اتار کے پھینکا، برقع اتارا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی، آواز نکال یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ یزید یہ علی کی بیٹیاں، یہ نبی کی نواسیاں۔ ایک مرتبہ یزید اٹھا، اپنی عبا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی، کہا ہند تو دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، بغیر برقعے کے کیسے آ گئی؟ ہند نے اپنی عبا کو، یزید کی عبا کو اتار کے زمین پہ پھینکا، کہ یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، جنہوں نے مجھے پردہ سکھایا، تو ان مستورات کو مجمع عام میں لے آیا۔
اجرکم علی اللہ۔ میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، آخری جملے، اگر ان جملوں کو برداشت کر سکیں۔ بس بھئی ایک مرتبہ ہند کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، امام سجاد نے خطبہ دیا، جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا۔ جب امام سجاد خطبہ دے رہے تھے نا تو ایک مرتبہ اس نے کہا اذان شروع کر دو۔ جب اذان ہوئی نا تو کسی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام سجاد نے کہا مؤذن رک جا، یزید بتا یہ تیرے نانے کا نام ہے، یہ تیرے جد کا نام ہے، یہ میرے جد کا نام ہے؟ اگر تو کہے گا تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا، اور اگر کہے گا میرے جد کا نام ہے بتا ہمیں دربار میں کیوں لایا؟ ایک مرتبہ یزید نے کہا ذرا اس قیدی کا سر قلم کر دو، جلاد نے تلوار کھینچی، آگے بڑھا، جناب زینب نے اپنی گردن امام سجاد کی گردن پہ رکھ دی، کہ خبردار رک جا، میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا میں امامت کی حفاظت کروں گی۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا اس خاتون کو بھی قتل کر دو، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ کہا اس خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جیسے ہی جلاد آگے بڑھا نا جناب فضہ آگے آ گئی، سامنے کھڑی ہو گئی، کہ خبردار جب تک فضہ زندہ ہے میں زینب پہ آنچ نہیں آنے دوں گی، میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا زینب کو کبھی آنچ نہیں آئے گی۔ یزید نے کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جب جلاد آگے بڑھا نا جناب فضہ نے سر اٹھایا، بالوں کو جھٹکا، کہ او حبشی غلاموں میں تمہارے قبیلے سے ہوں، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ میرے پہ تلوار اٹھے تم دیکھتے رہو۔ 500 تلواریں کھنچ گئے، کہ یزید ہم بغاوت کر دیں گے، فضہ پہ تلوار نہیں چل سکتی، یہ ہمارے قبیلے سے۔ یزید نے کہا چھوڑ دو، اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، فوراً مدینے کا رخ کیا، کہا نانا اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے، آپ کی نوازی کا آج کوئی ماننے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے دعا پیش کروں گا۔ پروردگار واسطہ اس ماں کا، میں جناب زینب کی میں نے مسائل پیش نہیں کیے ہیں، میں نے صرف شام میں ورودی پیش کی ہے، میں کل جناب زینب کے مسائل پیش کروں گا، اور وہ مسائل اکثر لوگ برداشت نہیں کر پاتے، تو جو لوگ مسائل برداشت نہیں کرتے بے شک کل نہ آئیں۔ کل میں بیوی کے مسائل پیش کروں گا جو صرف بیوی سے مخصوص ہیں، لیکن ذرا آج ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ میں آج ام المصائب کا ایک واسطہ دوں گا۔ بہت بڑے عالم دین جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی کہ مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ تو وہ کہتے ہیں امام زمانہ نے مجھ سے کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگیں میری پھپھی زینب کا واسطہ دیں، کہ خدا میری پھپھی کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا، کہ خدا میری پھپھی زینب کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ آئے بھی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارہ واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ دنیا کے حالات سخت خراب ہیں، مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ یہاں پہ بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں نا، میں جملے کو پیش کروں۔ پروردگارہ واسطہ اس ماں کا جب جو بیٹوں کے لاشوں کے پاس سے جا رہی تھی نا تو رو نہیں رہی تھی اس وقت، آنکھیں بند کر کے صرف ایک جملہ کہہ رہی تھی، اونو محمد الوداع، میرے شیرو ماں جا رہی ہے، بی بی رو نہیں رہی تھی۔ پروردگارہ واسطہ اس ماں کا جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، پروردگارہ واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا، اس کی چادر کا واسطہ، ہماری گنہگار آنکھوں کا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ جو مؤمنین یہاں موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں تجھے واسطہ اس بیمار کا جس سے شام غریبہ میں بستر چھین لیا گیا،
آپ نے کبھی دیکھا تو نہیں ہوگا نا کہ کسی بیمار کا بستر چھین لیا جاتا ہو. بیماروں سے بستر نہیں چھینے جاتے. شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر چھین لیا گیا تھا. پروردگارا امام سجاد کی اس بستر کے چھننے کا واسطہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عجل عنایت فرما. پروردگارا جناب زینب کی اجڑی گود کا واسطہ جتنے مومنین بے اولاد سب کو اولاد عنایت فرما. پروردگارا جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. زندگی میں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.